بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت ہی گمبھیر صورتحال بنتی جا رہی ہے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے اور حکومت وقت کی جانب سے۔ یہ جو مذاکرات کسی حد تک نہیں پہنچ رہے، یہ بہت ہی گمبھیر صورتحال ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام موومنٹ کو خیر و عافیت سے احسن طریقے سے سر انجام پہنچا دے۔ اللہ نہ کرے کوئی دشمن ہمارا ایسا اٹھ کھڑا ہو جو ہمیں نقصان پہنچا دے اور ہمارے اندر انتشار پیدا کر دے۔ ناظرین، آپ نے کل دیکھا کہ جب تحریک طالبان پاکستان کے راولپنڈی کے اندر دھرنا شروع ہوا تو وہاں پہ آرمی کے جوان، اکثر ویڈیو دیکھا، اس کو انٹرنیشنل لیول پر بہت بڑا ایشو بنایا گیا کہ جی یہ دیکھیں آرمی نے یہ جلسہ شروع کروایا ہے، آرمی نے یہ تحریک شروع کروائی ہے، اب آرمی اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، اب آرمی کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ کس طرح آرمی کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آرمی کے امیج کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اصل میں ناظرین، وجہ یہ ہے کہ جس وقت تحریک طالبان کا وہاں پہ دھرنا شروع ہوا تو فوجی پیٹرولنگ جو ہے وہ معمول کے مطابق وہاں سے گزر رہی تھی۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ جب آپ بہت سارے بندے آپ کے سامنے ہوں یا ایسے لوگ جو ملتر ہوں، جذبات سے بھرے ہوئے ہوں، وہ آپ کے سامنے بکھرے کھڑے ہوں اور آپ کی تعداد چند ایک کے اندر ہو اور ان کی تعداد لاکھوں کے اندر ہو، تو ایسی صورت میں اگر ہم اپنے آپ کو بچا کے نکل جاتے ہیں یا اگر آپ اس وقت میں اپنے آپ کو بچا کے نکل جاتے ہیں تو آپ سے بڑا مرد کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ پنجابی کے اندر بھی محاورہ ایک ہے جس کا مطلب ہے کہ مرد وہی کہلاتا ہے جو وقت کو سنبھال لے۔ جی ہاں ناظرین، آرمی کی ٹریننگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آرمی کو دو مختلف پہلو بتائے جاتے ہیں، یا تو وہ مشتل ہو جائے، مشتل لوگوں کے ساتھ مشتل طریقے سے بات کرے، اسی یعنی کہ جیسے لوگ سامنے ہوں گے اسی طریقے سے اسی لہجے میں بات کرے، یا پھر اگر سامنے والا مشتل ہے تو اس کو مینج کیسے کرنا ہے۔ ہم نے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا کوئی نقصان بھی نہ ہو، کسی قسم کا جانی مالی نقصان بھی نہ ہو اور وقت بھی بچ جائے اور جو ہے وہ کسی قسم کا خطرہ بھی پیدا نہ ہو۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آرمی کے جوان جب وہاں پہ اس جگہ سے گزر رہے تھے تو ان تحریک طالبان کے لوگوں نے اس کو گھیر لیا۔ گھیرا گیا، آرمی کے جوانوں نے خود ہی نعرے لگانا شروع کر دیے، ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے، رضوی صاحب کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اب اس کے اندر حکمت عملی یہ تھی کہ اگر وہ جوان وہاں پہ نعرے نہ لگاتے تو تحریک طالبان کے جو جوان ہیں وہ، ظاہری بات ہے جب ایک بندہ احتجاج کر رہا ہے، پروٹیسٹ کر رہا ہے، اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، وہ تو مشتل تھے۔ تو آرمی کے جوانوں نے جب یہ کنڈیشن دیکھی تو انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے پہل کرتے ہوئے یہ نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آرمی کی پیٹرولنگ جب ہوتی ہے یا آرمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، کسی بھی جگہ پہ جائے، آرمی کی گاڑی میں ہمیشہ 24 گھنٹے ہیوی ویپن لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اگر اللہ نہ کرے اس وقت کوئی ایسی شرارت سوچ جاتی، کوئی ایسا شرارت کرنے والا، قوم کو نقصان پہنچانے والا کوئی ایسی حرکت کرتا کہ وہ 3-4 گاڑیاں آرمی کی اتنے ہجوم کے سامنے کیا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی شرارت کرتا، ویپن اٹھاتا، ویپن سے وہ فائرنگ کرتا، کوئی فائرنگ ہوتی، فائرنگ کے نتیجے میں کوئی جوان یا کوئی عوام جو ہے، عوام کے اندر سے تحریک طالبان کے جو وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ان کی طرف سے کوئی ڈیتھ ہو جاتی، کوئی موت واقعہ ہو جاتی، اللہ نہ کرے تو پھر اس کا ایک امیج دنیا کو جانا تھا کہ دیکھیں جی پاکستانی فوج نے خود ہی اپنی عوام پر گولیاں برسانا شروع کر دی۔ اب اگر انہوں نے یہاں پہ آ کے وقت بچانے کے لیے کہ ماحول ٹھنڈا رہے، ماحول گرما گرم نہ ہو، نعرے لگانا شروع کر دی تو اس سے بھی ہمارا امیج خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اس سے بھی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ یہ پاکستانی فوج کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو سیاست کے کچھ ٹھیکیدار ہیں، جو میڈیا گروپ ہیں، میڈیا گروپ کے اندر بھی کچھ بیڑیں ایسی بیٹھی ہیں جو یہ چیزیں منفی پہلو سے دیکھتی ہیں، حالانکہ اس چیز کا مقصد سب کے سامنے ہے۔ فوج ہے، فوج ایک مضبوط ادارہ ہے، ایک محب وطن ادارہ ہے۔ جب سرحدوں پر حفاظت کرتے ہیں تو اس وقت پیچھے عوامی ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، پیچھے ان کی مائیں ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر آج پاکستان پہ کوئی برا وقت آ جاتا ہے تو یہی عوام اس پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگی اور یہی پاکستانی فوج اس قوم کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگی
تو ناظرین کس طرح ایک فوج اپنے ملک کے لوگوں پہ گولیاں برسا سکتی ہے؟ تو اس وقت کو بچانے کے لیے آرمی کے جوانوں نے وہاں پہ نعرے لگائے تاکہ ماحول ٹھنڈا رہے، گرم نہ ہو، اس کا ساتھ دیا۔ یہ ایک حکمت عملی تھی، یہ وہ حکمت عملی تھی جو ٹریننگ کے دوران جوانوں کو دی جاتی ہے کہ آپ نے مشکل وقت میں کس طرح حالات کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح مینیج کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب بھی ملک کے کسی بھی ملک کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے، اس طرح کا کوئی گراؤ پرساؤ کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، تو فوج کو کیوں کنٹرول دیا جاتا ہے؟ کیونکہ فوج کے اندر اس معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسے سارے معاملوں کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لوگوں کو اپنی بات منوانے کی صلاحیت ہوتی ہے، لوگوں کی مانتے بھی ہیں، لوگوں کو اپنی بات منواتے بھی ہیں۔ اب اسی طرح دیکھ لیں، آج کی صورتحال دیکھ لیں کہ کس طرح جگہ جگہ پہ روڈ بند کیے ہوئے ہیں، تمام شہر جتنے بھی ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں، شہر کے چاروں طرف وہ کنٹینر لگا کے یا اس کو ایسے طریقے سے بند کیا ہوا ہے کیونکہ نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے، صرف چھوٹی ٹریفک جیسے بائک وغیرہ ہے وہ گزر سکتی ہے۔ تو ناظرین اللہ نہ کرے یہاں پہ کوئی دشمن، ہمارا دشمن، ہمارا باہر سے دشمن تو جو ہے لیکن ہمارے پاکستان کے اندرون خانہ بھی دشمن بیٹھے ہیں، غدار ایسے بیٹھے ہیں جو پاکستان کی ترقی نہیں دیکھ سکتے، پاکستان کو اندر جو امن پیدا ہوا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے بھی وہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں جس سے پاکستان کا امن جو ہے وہ سبوتار ہو۔ آج جنرل باجوہ عمران خان صاحب کی میٹنگ تھی اور ساتھ میں جنرل فیض صاحب بھی موجود تھے۔ جو بات وہاں پہ طے پائی وہ یہی تھی کہ فوج نے واضح طور پہ عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا کہ ہم اپنی فوج پہ گولیاں نہیں چلا سکتے، اور نہ ہی عمران خان صاحب ایسے ہیں کہ وہ چاہیں گے کہ اپنی فوج سے اپنی عوام کو مروائیں، کیونکہ نیچر میں فرق ہوتا ہے، سیاست میں ہر چیز چلتی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے کہ جی عوام کو فوج کے خلاف کر کے یا اس فوج کو عوام کے خلاف کر کے مقصد حاصل کرے۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ لیڈر ہی نہیں کہلاتا جو موقع کے لحاظ سے کسی بھی مشکل وقت میں تمام حالات کو مینج نہ کر لے۔ تو آئی ایس آئی چیف پہ جو ہے جنرل فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کی جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر یہی طے پایا کہ جتنے بھی معاملات ہیں اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جائے اور لوگوں کو مشکل کرنے کی بجائے ان کے ساتھ حمل اور بردباری سے پیش آنا چاہیے۔ انہوں نے لوگوں سے بھی اپیل کی کہ آپ بھی ذرا تحمل کا مظاہرہ کریں، انہوں نے گورنمنٹ کو زور دیا کہ آپ بھی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو ہے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں، لہٰذا اور وقت کو بچائیں تاکہ کسی بھی قسم کا جو ملک کے اندر ہے شابہ نہ ہو، اطلاعات نہ ملے، کیونکہ اگر ہم پاکستان کے اندر سے فرانس کے سفیر کو نکالتے ہیں، ناظرین یہ ایک بات بڑی پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یورپی یونین جتنے بھی کنٹریز ہیں، یورپ کے جتنے کنٹریز ہیں ان کے اندر تقریباً 21-22 لاکھ کے قریب پاکستانی روزگار کے سلسلے سے گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کی پی آر ہے، جس طرح سے بھی گئے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہے، وہ وہاں سے ایک اچھی خاصی رقم پاکستان کو زر مبادلہ کے طور پر بھیجتے ہیں۔ آئے مہینے جب وہ پاکستان میں اپنا پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں بھیجتے ہیں تو اس سے پاکستانی حکومت کو وہ ٹیکس کی مد میں ادائیگی ہوتی ہے جس سے اس کا زر مبادلہ بڑھتا ہے۔ تو اگر پاکستان کی حکومت سفیر کو، فرانس کے سفیر کو نکال دیتی ہے، فرانس اس وقت یورپی یونین کنٹریز کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، فرانس اپنی بات ہر طریقے سے منوا سکتا ہے۔ اگر ہم فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکال دیتے ہیں تو ناظرین یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی 21-22 لاکھ لوگ پاکستانی وہاں پہ کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، پی آر کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے کہ اگر فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالا جاتا ہے تو وہ بھی پاکستان واپس آئیں گے، یورپی کنٹری بھی پاکستان کو اس کی جو عوام وہاں پہ گئی ہے وہ واپس کرے گی۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھ ہی لیا ہے کہ کس طرح برطانیہ نے پاکستان کو ڈینجر ترین کنٹری قرار دے دیا ہے۔ یہ تمام کڑیاں جو ہیں یہ فرانس کے ساتھ جا کے ملتی ہیں، پھر ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو جان بوجھ کے گریل اس کے اندر رکھا ہوا ہے اپنی باتیں منوانے کے لیے۔ اگر ایسی صورت میں ہم یہ کام کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کس طرح پاکستان گروتھ کرے گا، تو پاکستان کے اندر پھر معاشی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ ابھی تو آپ کے سامنے ہے نا کہ تحریک کے ذریعے اس سفیر کو نکالو، اس وجہ سے یہ خانہ جنگی شروع ہوئی ہے، ماحول خون خرابے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر سفیر کو نکال دیا جاتا ہے تو جو باہر سے امپیکٹ ہوگا، جو باہر کے اثرات ہوں گے وہ بھی پاکستانی عوام کو جھیلنے پڑیں گے، اور اس کے لیے بھی پھر پاکستانی عوام کو تیار ہونا چاہیے، تیار رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ نے سفیر نکال دیا اس کا ریئیکشن آپ کو نہیں ملے گا، اس کا ریئیکشن بھی آپ کو ملے گا، آپ کی جتنی بھی عوام وہاں پہ گئی وہ بھی آپ کو واپس آئے گی۔ تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ حکومت اور تحریک طالبان پاکستان، تحریک لبیک پاکستان، دونوں کے نمائندے بیٹھیں، بیٹھ کے ایک کسی بات پہ متفق ہوں، اور اس جو معاملات ہے اس کو احسن طریقے سے
خوش اسلوبی سے حل کیا جائے، نہ کہ ہماری اس کمزوری سے ہمارا کوئی دشمن فائدہ اٹھائے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچتا رہے، ہمارا اور آپ کا ساتھ اسی طرح سے چلتا رہے۔ والسلام۔